یہودی آج تک اسلام کے دشمن ہیں اور بانی اسلام کے دشمن ہیں، ان کی نسلیں آج تک دشمن ہیں۔ یہ جو ملک اسرائیل ہے یہ یہودی ہے، اور یہودی مذہب پر قائم ہونے والا یہ ملک ہے، یہودی مذہب پر دشمن ہے شروع سے اسلام کا اور بانی اسلام کا۔ مسلمانوں کا نام سننا بھی جسے پسند نہیں۔ قرآن مجید میں ان مذہب والوں کی جتنی مذمت قرآن مجید میں بیان کی گئی، شاید کسی اور قوم کی اتنی مذمت قرآن مجید میں اللہ نے بیان نہیں فرمائی۔ اتنا خبردار کیا اس قوم سے کہ یہ کبھی بھی تمہارے بھائی نہیں ہو سکتے، کبھی تمہارے دوست، آہستہ بولتے آپ بلند آواز سے، یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست، اور بلند آواز سے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ یہود و نصارہ کبھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج یہودیوں کا سب سے بڑا عالم سعودی عرب میں آتا ہے ریاست کی دعوت پر، اور وہاں کا دورہ کرتا ہے سرکاری سطح پر، ان کے حکمرانوں کے ساتھ، بادشاہوں کے ساتھ، ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر رقص کر رہا ہے، ان کے منہ کو چوم رہا ہے۔ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم اور انتہائی متشدد عالم جو مسلمانوں کے خلاف ہے، ریاستی سطح پر اسے دعوت دی جا رہی ہے۔ اور ہمارے ملک کے لبرل قسم کے صحافی کہتے ہیں کہ سعودی عرب تو ناموس رسالت کے بارے میں بات نہیں کرتا، تم ٹھیکیدار ہو۔ تو وہ لوگ بات کریں گے جو یہود و نصارہ، جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، انہیں سرکاری سطح پر، ریاستی سطح پر اپنے ملک میں بلاتے ہیں اور ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر گھومتے ہیں اور ان کے چہروں کو چومتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، وہ دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ وہ دین کے ٹھیکیدار کہاں سے بن گئے؟ ہماری لاکھوں محبتیں ہیں، ہماری عقیدت کا مرکز مکہ بھی ہے اور ہماری عقیدت کا مرکز مدینہ بھی ہے، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ لیکن وہاں کی طرز حکمرانی یہ ہماری عقیدت کا مرکز نہیں ہے، یہ ہماری محبت کا مرکز۔ ہاں، ریاستی سطح پر جو ان کا مذہب ہے وہ ہماری عقیدت کا مرکز نہیں ہے۔ ہماری عقیدت اور محبت مکے کے ساتھ ہے، مدینے کے ساتھ ہے، جنت البقیع کے ساتھ ہے، جنت المعلا کے ساتھ ہے، جہاں پر صحابہ اکرام علیہم رضوان کی قبریں ہیں، اہل بیت اطہار کی قبریں ہیں، تابعین اور تبع تابعین کی قبریں ہیں، جو وہاں پر زیارت گاہیں ہیں۔ ہم ہر ایک چیز سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جو بسنے والے اس وقت جو لوگ ہیں، جن کے عقیدے اور جن کا مذہب جو ہے وہ اکثریت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، عشق سے بالکل بہت دور جا چکا ہے، ہم ایسے لوگوں سے محبت اور عقیدت نہیں رکھتے۔ آپ خانہ کعبہ عقیدت کا مرکز ہے ہمارا، بالکل ہماری عقیدت کا مرکز ہے۔ اور یہ کہنا کہ اب حالت یہ ہے سعودی عرب میں کہ امام کعبہ بھی اپنی مرضی سے جمعے کے دن ایک خطبہ نہیں دے سکتا، اور یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں آواز اٹھے گی تو آپ آواز اٹھائیں۔ تو وہاں پر امام جو ہے اپنی مسجد سے، اپنی مرضی سے اگر ایک آیت کی تشریح نہ کر سکے، ایک حدیث کی تشریح نہ کر سکے، آپ کہیں کہ نہیں وہ اگر آواز اٹھائے گا ناموس رسالت پر تو پھر آپ کو آواز اٹھانی چاہیے، ورنہ نہیں۔ حالت تو یہ کہ ایک امام کعبہ جو پوری مسلم امہ کا مرکز ہے کعبہ، وہاں پر جتنے بھی امام ہیں جو جمعہ پڑھاتے ہیں، ایک آیت بھی پڑھ کر اس کی تشریح اپنی مرضی سے وہ ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر جو بادشاہان وہاں کے لوگ ہیں وہ لکھ کر انہیں دیتے ہیں کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے اور یہ تشریح کرنی ہے اور یہ بات آپ نے کرنی ہے، یہاں سے ایک یا دو لائنیں بھی آپ نے آگے پیچھے کی تو آپ کو اس مسند سے اور اس منصب سے معزول کر دیا جائے گا۔ تو جو بندہ حاکم وقت کے سامنے حق بات کہنے سے ڈرتا ہو، حق بات نہ کہے، ایک امام کعبہ 3 سال سے گرفتار ہے، یہ باتیں آپ کو معلوم نہیں ہیں، ایک امام کعبہ 3 سال سے بند ہے، پتہ ہی نہیں وہ ہے کدھر ہے، کیونکہ اس نے بات کی تھی موضوع سے ہٹ کر، اس نے للکارا تھا وہاں کے حکمرانوں کو، اس نے بات کی تھی شاہی خاندان کے خلاف، تو اسے اٹھا کر نہ صرف بند کیا گیا بلکہ اسے نامعلوم جگہ پر رکھ دیا گیا، پتہ ہی نہیں وہ بندہ ہے کدھر، امام کعبہ ہے، اور کوئی بندہ کعبے کے اندر اس بندے کی حمایت میں کھڑا نہیں ہوا، آج تک کوئی سوال بھی نہیں اٹھا سکتا اس بارے میں۔ اور یہاں کی قوم منتظر ہے کہ سعودی عرب میں بات ہوگی ناموس رسالت کی، ہمارے جو صحافی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جب بات کریں گے تو پھر آپ بات کریں، مکے کے اندر بات نہیں ہوتی، مدینے کے اندر بات نہیں ہوتی، وہ تو اپنے شاہی خاندان کے خلاف بات نہیں سن سکتے، لیکن نبی کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں وہ باتیں وہ برداشت کر لیتے ہیں۔
تو یہ قوم سچی عاشق رسول قوم ہے جو یہاں پر رہتی ہے، جو اپنے نبی سے پیار کرتی ہے، اپنے نبی سے محبت کرتی ہے، اپنے نبی سے انہیں پیار ہے، یہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہے نا سبحان اللہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو بندہ پیار کرتا ہے، چاہے وہ کرن کا رہنے والا ہو اور اس کا نام اویس ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئی ہے اور اس کا نام ابو جہل ہے۔ کیا نام ہے؟ ابو جہل۔ قوم بھی ہے، زبان بھی ایک ہے، قرآن بھی عربی میں اترا ہے، سب کچھ جانتا ہے، مگر منحوس کا منحوس رہا، منحوس کا، اور رسول اللہ کا پڑوسی تھا۔ پتہ ہے آپ کو رسول اللہ کی دیوار اور ابو جہل کی دیوار ایک تھی۔ آج تک دنیا اس پر لعنت بھیج رہی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ اس امت کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے۔ اس امت کا فرعون رسول اللہ کی دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئی ہے اس کی، لیکن قرن میں رہنے والا ایک شخص جو زندگی میں کبھی رسول اللہ کی خدمت میں نہیں آیا تھا، اور رسول پاک قرن کی طرف اپنا چہرہ اٹھاتے اور فرماتے تھے کہ مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ کبھی وہ شخص رسول پاک کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، اپنی ماں کو چھوڑ کر، بوڑھی ماں کو چھوڑ کر، لیکن اس کے دل میں محبت تھی، تو رسول پاک نے اس کی محبت کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ کہا کہ اس کا نام اویس ہے، دیوانہ ہے، اپنی بوڑھی ماں سے محبت کرتا ہے، ہم سے پیار تو بہت کرتا ہے، لیکن بوڑھی ماں کی خدمت کی وجہ سے مجبور ہے، اسے چھوڑ کر ہم تک آ نہیں سکتا۔ رخصت ہونے لگے تو رسول پاک نے اپنا ایک جبہ بھی دیا، کہا یہ تحفتاً میری طرف سے اویس قرنی کو دے دینا، اور اس بندے سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یہ باتیں نہیں ہوتی کہ مکہ میں کون رہتا ہے، مدینے میں کون رہتا ہے۔ محبت کرنے والا بریلی میں بھی رہتا ہو، احمد رضا ہو، تو اسے اعلیٰ حضرت کے منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ عبد القادر جیلانی بغداد میں رہتا ہو تو اسے شہنشاہ بغداد بنا دیا جاتا ہے۔ بابا فرید پاک پتن میں ہو، مصطفیٰ سے محبت کرے تو گنج شکر بنا دیا جاتا ہے۔ علی اجمیری ہو، لاہور میں رہتا ہو تو اسے داتا بنا دیا جاتا ہے۔ پوری قوم کو ان کے در پر جھکنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ یہ محبتیں دل سے ہوتی ہیں، شہروں میں رہنے سے نہیں ہوتی۔ لہذا یہ سوال اپنی ذہن سے نکالیں کہ 56 ملک ہیں تو 57 ملک ہیں، وہ لوگ بات نہیں کرتے، آپ لوگ دین کے ٹھیکیدار ہو۔ یہ توفیق اللہ نے دی ہے اس قوم کو جو مصطفیٰ کی ناموس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، رسول پاک انتخاب کرتے ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوتی ہے۔